بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں عید الاضحیٰ کے جو آداب ثابت ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا دن کیسے گزارتے تھے۔ آج چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق نسبتاً باقی دنوں سے عید الاضحیٰ کے دن جلدی بیدار ہو جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ مسواک کرنا خصوصاً یہ عید کی سنتوں میں سے ہے، اور غسل کرنا غسل ویسے عموماً ہر شخص ہی کر لیتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن یہ نیت کر لی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن غسل فرماتے، اس لیے میں غسل کر رہا ہوں، اور اس پر انشاءاللہ العزیز اس شخص کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 4 پہ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا۔ نمبر 5 خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ کے اندر ادا کرتے تھے، اور نمبر 7 پیدل چلتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، واپسی پر متبادل رستہ اختیار کرتے ہوئے گھر آنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رستے میں جب آدمی عیدگاہ کی طرف آتا ہے جاتا ہے تو راستے کے اندر تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بآواز بلند کہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے مبارک گوشت سے عید الاضحیٰ کے دن کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ عموماً بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں کھا رہے ہوتے عید والے دن، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ لفظ روزہ عید الاضحیٰ کے دن نہ بولیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے بھی ہمیں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی مہمان نوازی کے دن ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا وہ دن جس دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مہمان نوازی کرتے ہیں بندے کی، ادھر سے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ شریعت نے ہمیں پورے سال کے اندر 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک عید الفطر کا دن، ایک عید الاضحیٰ جس کو 10 ذی الحجہ بولتے ہیں، 10، 11، 12 اور 13 ان 4 یہ ایام اور ایک عید الفطر کا، ان 5 دنوں سے شریعت نے ہمیں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اگر ہم شریعت کے ان اصولوں کو اپنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا طریقہ اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔